रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के एक पब्लिक एक जिसको प्लेस कहते हैं कॉफ़ी शॉप वहाँ पे हूँ। तो आपको कुछ इर्द गिर्द आवाज़ें अगर आएंगी तो वो मैं उसके लिए पेशगी आपसे माफ़ी चाहता हूँ। चूँकि आज एक धमाका हुआ है, खुदकुश हमला हुआ है पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के लोगों के ऊपर। जो लोग छुट्टी के ऊपर जा रहे थे, ईद की छुट्टियां आ गई हैं, उनको टारगेट किया गया है। और फिर इस टारगेट के ऊपर एक सोशल मीडिया पर जो गुफ्तगू हो रही है कि जी कि आपने पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर नहीं जाना, वो जो आपसे बात कहें वो बात आपने नहीं माननी, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कौन लोग हैं। तो ये सारी बातें करेंगे। इसके अलावा ज़ाहिर है कि छोटा-सा हम ज़िक्र वो भी करेंगे कि इस वक़्त पाकिस्तान जो है, वो ईरान के मामलात और अमेरिका के मामलात के दरमियान जो सालिसी कर रहा है, वो कहाँ पर पहुँची हुई है। तो पहले जो है वो बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में चमन फाटक से गुज़रने वाली एक ट्रेन यानी कि जाफ़र एक्सप्रेस को फिर एक दफ़ा निशाना बनाया गया है। इससे पहले पिछले साल 2024 को 11 मार्च 2024 को भी निशाना बनाया गया था, बल्कि इसको हाईजैक आप कह सकते हैं, एक तरह से वो कर लिया गया था। फिर पाकिस्तान की फ़ौज ने बड़ा एक ऑपरेशन किया था और फिर कोई भी नहीं बचा था दहशतगर्दों में से। उस वक़्त भी पाकिस्तान की इस ऊपर जो अफ़ताद आई थी या जो दहशतगर्दी हुई थी, उस वक़्त भी बहुत लोग खुशी मना रहे थे। बहुत से पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी जो हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो बता रहे थे कि किस तरह न्यूट्रलाइज़ किया गया पाकिस्तान के जवानों को, शहरियों को। इस तरह करके वो यानी उनकी खुशी दीद रही थी, छलक रही थी, बयान हो रही थी और वो गुफ्तगू इस अंदाज़ से कर रहे थे कि हम तो देखें पहले, अब तो बहुत कुछ होने वाला है, ये होने वाला है। वो जश्न पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से वाबस्ता लोग मना रहे थे या फिर इंडिया में मनाया जा रहा था। इंडियन नेशनल मीडिया के ऊपर भी मनाया जा रहा था। आज भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। मुख्तलिफ जो वो काउंट आ रहा है सामने डेथ टोल का, वो मुख्तलिफ है। ऑफिशियली अभी तक कम से कम मेरे सामने इस तरह का कोई नहीं आया। जो नेशनल मीडिया के ऊपर आ रहा है वो 14 अफराद के मतलब आ रहा है। लेकिन बल्कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के तर्जमान शाहिद रिंद जो हैं वो कह रहे हैं कि 14 अफराद को निशाना बनाया गया है इसमें। और दूसरी तरफ जो है वो कुछ लोग 20 भी कह रहे हैं, कुछ लोग 34 भी कह रहे हैं, 80 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। कुछ जो है ये ज़रा इसमें आप कहें कि कोई एक फिगर जो है वो मुत्तफ़िका तौर पर सामने नहीं आ रही। तो मैं आपके साथ ये चमन फाटक से गुजरने वाली ट्रेन के करीब धमाके में कम से कम 20 अफराद बीबीसी के मुताबिक जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं और 70 ज़ख्मी हो गए हैं। इतलात के मुताबिक हलाक होने वालों में ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। और ये सारे एफसी के एहलकार थे जो ईद की छुट्टियों पर अपने अपने आबाई इलाकों में जा रहे थे। और फिर इसके इर्द गिर्द जो था वो ज़ाहिर है फाटक था, तो सिविल एरिया भी था। कुछ फ्लैट्स थे वहाँ पर, यानी कि वो कुछ घर थे, वो छतें गिर गई, मिसमार हो गई। बहुत हैवी किस्म का धमाका हुआ है। और अभी तक जो इतलात आ रही हैं ये इसी तरह की हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं कि 20, कुछ 14 कह रहे हैं, कुछ लोग 20 कह रहे हैं। ज़ख्मी जो हैं कुछ लोग 70 कह रहे हैं, कुछ लोग 80 कह रहे हैं, लेकिन ये डेथ टोल बढ़ भी सकता है। तो इसके ऊपर जो गुफ्तगू अब हो रही है पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये कही जा रही है बातें कि जी कि अब आपने पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर कान नहीं धरने, क्योंकि इस दहशतगर्दी में जो निशाना बने हैं वो सिविलियंस नहीं हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान आर्मी के जो लोग हैं उनकी जान इतनी सस्ती है, या पाकिस्तान के जो कौमी सलामती से मुतल्लिक़ हमारे पुलिस वाले जवान हैं, हमारे एफसी वाले जवान हैं, या वो जो पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर हैं, उनकी जान जान नहीं है, या उनको टारगेट करना वो जायज़ है। कल भी हम इस्लामाबाद में एक जगह पर बैठे ही इसी किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे, यही बातें चल रही थी। और एक मुसलमान असूल है, दुनिया की हर रियासत का वो तयशुदा तरीक़ाकार है कि ये जो आइन के पीछे, इंसानी हकूक़ के पीछे फिर छुपने की कोशिश करते हैं, ये उसकी वायलेशन करते हैं। ये जिन लोगों ने धमाका किया है, वैसे बाय द वे अभी तक जो ख़बरें हमें मिली हैं वो ये है कि ये भी एक ख़ातून थी, शहनाज़ बलोच उसका नाम था। उसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह की भी जो बीएलए के अकाउंट्स वगैरह हैं वो उसकी जारी कर रहे हैं तस्वीर कि ये वो शहज़ादी थी या ये वो जाँबाज़ थी।
جس نے یہ والا جو ہے ٹارگٹ کیا، یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ اور وہ خیر اپنے طور کے اوپر جو بھی اس کو سمجھتے رہیں، لیکن بات وہی ہے جو پاکستان کے خلاف بندوق اٹھا کے کھڑا ہے، اور جو پاکستان کے شہریوں کو بلا تفریق صرف اس بات کے اوپر کہ اسے پاکستان کا آئین، قانون اور ریاست اور ریاستی بندوبست قابل قبول نہیں ہے، اور وہی آزادی بندوق کے زور کے اوپر لے گا، اس کا علاج جو ہے وہ بندوق ہی ہے۔ اس کے خلاف لڑنا پڑے گا، اور ہر لیول کے اوپر لڑنا پڑے گا۔ اب اس کے اوپر ہمارے پاکستان میں ایک بڑی ڈیفینسو سا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ جی کہ وہ دیکھیں نا کہ زیادتیاں بھی بہت بلوچوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، پنجابیاں دے ساتھ نال نہیں زیادتیاں ہوندیاں، یا جو سندھیوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوتی۔ دنیا کی ہر جو ریاست ہوتی ہے اس سے سارے کے سارے اس ریاست کے جو شہری ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے خوش نہیں ہوتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بات منوانے کے لیے جو ریاست کا قانون ہے اس کو وائلیٹ کریں گے، یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، یا پھر یہ کہنا کہ جی کہ اس کے اوپر بھی غور کریں کہ لوگ اس نہج کو کیسے پہنچ گئے، بندوق تک بات کیسے آ گئی۔ وہ اس وقت بات ہو سکتی ہے جب کوئی بندوق چھوڑے گا، اور شاید یہ بات کوئی اور تو کر سکتا ہے لیکن وہ بندوق اٹھانے والے یہ والی بات نہیں کر سکتے۔ تو اس کا بڑا سیدھا سادہ سا جواب ہے کہ یہ پاکستان کے وہ بیٹے تھے جو اپنی مادر وطن کی حفاظت پر مامور ہیں، اور ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان کو اس کا میں یہ تو نہیں کہتا کہ انتقام لینا چاہیے، حساب ضرور لینا چاہیے، اور یہ حساب ہو رہا ہے، حساب ہوتا رہے گا۔ تو اس کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے کہ نہ کسی کو ڈیفینسو ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ اگریسو ہونے کی ضرورت ہے۔ اگریسو ہونا چاہیے بطور قوم، بطور ریاست، بطور پاکستانی، اور یہ ان کو ہمیں میرا خیال ہے کہ بلوچ نیشنلسٹوں کو یا بلوچ قوم کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ بطور پاکستانی ہمیں ان کو دہشت گرد کہنا چاہیے۔ یہ دہشت گرد ہیں، دہشت گردوں کی صرف ایک سوچ ہوتی ہے، ان کا نظریہ ایک ہوتا ہے، وہ جس کے بھی ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان کا جو بھی ایجنڈا ہوگا وہ کسی سے ظاہر ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بی ایل اے والے کیا کر رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور یہ نہ کوئی محروم طبقہ ہے نہ یہ کوئی مجبور طبقہ ہے۔ یہ ان کو کوئی اور نام نہیں ہم کو دینا چاہیے، صرف دہشت گردی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو باقی جو ہے وہ تفصیلات، چھٹی کا دن تھا، ظاہر ہے کہ ابھی بہت سی خبریں آنا باقی ہیں، بہت سی تفصیلات آنا باقی ہیں، پھر جب وہ گریجولی آتی جائیں گی ہم آپس میں وہ شیئر کرتے جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو خبر ہے وہ امریکہ والی ہے کہ امریکہ میں یا یوں کہیں کہ پاکستان کی جو ثالثی کی وجہ سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں ایران کے ساتھ۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسٹیٹمنٹ آئی ہے ٹرمپ صاحب کی کہ ایران کے ساتھ معاہدے میں دیگر مسلم ممالک شامل ہوں گے، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ ہونے والے ممکنہ معاہدے پر بیشتر معاملات طے پا چکے ہیں، حتمی نکات پر بات چیت آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ انہوں نے اندیا دیا کہ معاملے کا باضابطہ اعلان جلد سامنے آ سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق موجودہ مجوزہ معاہدہ صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں ہوگا بلکہ اس میں کئی اہم مسلم ممالک بھی شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کے بعد آبِ ہرمز کو کھول دیا جائے گا، جس سے خطے میں کشیدگی کم ہونے اور عالمی تجارتی سرگرمیوں میں بہتری کی توقع ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی فیلڈ مارشل عاصم میر سمیت متعدد مسلم ممالک کی قیادت سے رابطے کیے ہیں۔ ان کے مطابق سعودی عرب کے ولی عہد، متحدہ عرب امارات کے صدر، قطر کے امیر، جبکہ ترکیہ، مصر، اردن اور بحرین کی قیادت سے بھی ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی پیش رفت سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور تمام فریقین کو خطے میں استحکام کے لیے اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ ان کے بقول معاہدہ بڑی حد تک تیار ہے، تاہم حتمی منظوری اور آخری تفصیلات پر مذاکرات ابھی جاری ہیں۔ امریکی صدر نے اس پیش رفت کو مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ معاہدہ طے پا گیا تو خطے میں نئی سیاسی صف بندیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ دوسرا یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک اہم معاہدہ جو ہے وہ تقریباً پہنچ گیا۔ یہ نیشنل میڈیا کے اوپر آ رہا ہے، جس کے تحت 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع ہے، آبِ ہرمز کی بحالی اور ایران کو آزادانہ تیل فروخت کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ خبر جو ہے یہ ایکزیوس جو آپ کے علم میں ہے کہ سی آئی اے کا بڑا ایک قریبی ایک نیوز پلیٹ فارم ہے،
اس کی رپورٹ ہے۔ اس کے مطابق امریکی حکام نے ان کو بتایا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت MOU پر دستخط کیے جائیں گے، جس کے تحت 60 روز، جس کی مدت 60 روز ہوگی اور اس میں توسیع بھی کی جا سکے گی۔ اسی رپورٹ کے مطابق معاہدے کے تحت ان 60 دنوں کے دوران ایران کی جانب سے آبنۂ ہرمز کو بغیر کسی ٹول ٹیکس کے بحری آمد و رفت کے لیے کھلا رکھا جائے گا، اور ایران آبنۂ ہرمز میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں ہٹانے پر آمادہ ہوگا تاکہ جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت بحال ہو سکے۔ ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے سے متعلق مذاکرات بھی جاری رکھے جائیں گے۔ اسی خبر ایجنسی کا بتانا ہے کہ اس کے بدلے امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر عائد پابندیاں نرم کرے گا اور بعض اقتصادی پابندیوں میں نرمی دی جائے گی تاکہ ایران عالمی منڈی میں آزادانہ تیل فروخت کر سکے، اور اس اقدام سے ایرانی اکانومی کو فائدہ ہوگا، تاہم عالمی تیل مارکیٹ کو بھی نمایاں ریلیف ملنے کی توقع ہے۔ اسی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ معاہدے کا بنیادی اصول کارکردگی کے بدلے ریلیف ہوگا، یعنی ایران جتنی تیزی سے آبنۂ ہرمز میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں ہٹائے گا اور بحری تجارت بحال کرے گا، امریکہ اسی رفتار سے ایرانی بندرگاہوں پر عائد پابندیاں نرم کرے گا۔ خبر ایجنسی کا ذرائع کے حوالے سے کہنا ہے کہ ایران فوری طور پر منجمد فنڈز کی بحالی اور مستقل پابندیوں کے خاتمے کا خواہاں تھا، تاہم امریکی موقف یہ ہے کہ یہ اقدامات صرف عملی رعایتوں کے بعد کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک پازیٹیو خبر ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ توقع کی جا رہی کہ آئندہ چند روز میں، یعنی عید کے فوراً بعد، عید الاضحیٰ کے فوراً بعد، جو 27، 28، 29 3 دن آپ یہ لگا لیں، تو جون کے آپ کہہ لیں کہ شروع میں جو ہے وہ یہ جو ایک عملی معاہدہ ہے جس کے اوپر دستخط ہوں گے اسلام آباد میں، اس کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، اور آپ کو چند دنوں میں امریکی جو وفود ہیں، ہو سکتا ہے JD وینس ہو سکتا ہے ٹرمپ صاحب خود ہوں، ایران والے بھی ہوں گے اور دیگر ممالک بھی ہو سکتے ہیں، جو اس سارے معاہدے کے پیچھے جن کا عمل دخل تھا، جو اس جنگ بندی کے ساتھ آپ کہہ لیں، یا جو اس معاہدے کو جنہوں نے ممکن بنایا، پاکستان کی معاونت جنہوں نے کی، ان ممالک کے سربراہان بھی اس آپ کہہ لیں کہ سیریمنی میں آپ کو نظر آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی۔ تو باقی مزید خبریں ہم انتظار کر رہے ہیں، مزید خبروں تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔